بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مچھلی پانی میں رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی پوری زندگی پانی میں ہی بسر کر دیتی ہے۔ یہ صرف پانی میں ہی سانس لیتی ہے اور اگر اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے تو سانس نہیں لے سکتی، جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ لیکن مچھلی پانی میں رہ کر بھی مر سکتی ہے اگر اسے آکسیجن ٹھیک سے نہ ملے۔ مچھلیوں میں سر کی ہڈی تقریباً ہر قسم میں پائی جاتی ہے، لیکن کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جن میں سر کی ہڈی نہیں ہوتی۔ مچھلی میں محسوسات کا سسٹم اس کی جلد میں ہوتا ہے۔ مچھلیوں کی زیادہ تر قسمیں انڈے دیتی ہیں، لیکن کچھ مچھلیاں براہ راست بچوں کو بھی جنم دیتی ہیں، جیسا کہ سفید شارک ایک ایسی مچھلی ہے جو بغیر انڈے دیے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اور دوستو، دنیا میں تقریباً 25,000 سے زیادہ مچھلیوں کی اقسام موجود ہیں۔ دوستو، تقریباً سردیوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سردیوں کا خاص تحفہ مچھلی بھی جا بجا بازاروں میں بکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور دوستو، اسی مچھلی کو لے کر بہت سے سوالات عام زندگی میں اور سوشل میڈیا پر آپ کو گردش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ کون سی مچھلی حرام ہے اور کون سی حلال، یا پھر کون سے دن مچھلی کھانا جائز نہیں۔ ہمارا پیارا دین اسلام اس کے متعلق ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دو بوند علم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی اسی طرح کے موضوعات پر بننے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمارے تمام مسالک کے نزدیک مچھلی کھانا جائز اور حلال ہے، لیکن کچھ دوسری سمندری مخلوقات اور مچھلیوں کی اقسام کو لے کر ہمارے کچھ مکتبہ فکر کی رائے مختلف ہے۔ جیسا کہ فقہ حنفی کے مطابق صرف مچھلی ہی سمندری مخلوقات میں سے کھانا جائز ہے، اور وہ بھی جو شکار کی ہوئی ہو۔ بصورت دیگر اگر مچھلی پانی پہ مردہ تیر کے آ جائے تو اس کا کھانا فقہ حنفیہ کے مطابق جائز نہیں ہے۔ دوستو، سمندر یا دریا وغیرہ کے تمام جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کی بہت سی اقسام ہیں۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ مچھلی کی کون سی قسم حلال ہے اور کون سی حرام۔ دوستو، اس بات کا جواب بہت واضح ہے کہ پانی کا وہ جانور جو مچھلی کہلاتا ہے، یعنی کہ مچھلی کی نسل سے تعلق رکھنے والی ساری اقسام حلال ہیں۔ دوستو، کچھ ایسے سمندری جانور ہیں جنہیں ہم مچھلی سمجھتے ہیں اور ان کا شمار مچھلی کی بڑی اقسام میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شارک، ویل، ڈالفن وغیرہ۔ پھر یہ اسلام میں حرام کیوں ہیں؟ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق شارک، ویل وغیرہ مچھلی کی اقسام میں نہیں آتی۔ اگر ان کو مچھلی مان بھی لیا جائے تو بھی یہ حرام ہوں گی، کیونکہ یہ درندہ صرف اور گوشت کھانے والے جانوروں میں سے ہیں، اور اسلام میں تمام درندہ اقسام اور گوشت کھانے والے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ بات آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے، لیکن دوستو یہاں اس بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4362 میں بہت بڑی مچھلی کو، جیسا کہ ویل مچھلی کو، کھانے کے شواہد ملتے ہیں۔ میں یہاں اس کی کاپی اٹیچ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں مچھلی سمجھے جانے والے چھوٹی اقسام کے جانوروں پر۔ مثال کے طور پر جیلی فش اور سٹار فش وغیرہ۔ دوستو، انہیں فش یعنی کہ مچھلی کہا تو جاتا ہے، مگر اسلام کے مطابق یہ فش نہیں ہے۔ اسلام میں مچھلی اس کو تصور کیا جاتا ہے جس کے صفحے ہوں، پانی میں سفید دکھائی دے، دم کے دو ٹکڑے ہوں، اس کی پیدائش اور زندگی پانی میں ہو، اور سٹار فش وغیرہ زہریلی بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسلام انہیں کھانے کا حکم نہیں دیتا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مچھلی کن صورتوں میں حلال یا حرام ہوتی ہے۔ جو مچھلی طبی یعنی اپنی موت مر کر پانی میں الٹی تیر جائے وہ حرام ہے، اور جو مچھلی طبی موت نہ مرے بلکہ کسی کے پانی میں کوئی کیمیکل یا کرنٹ ڈالنے کی وجہ سے، یا کسی نے کانٹا پھینکا اور کانٹا اس کے منہ میں پھنس گیا اور یہ زخم سے تڑپ تڑپ کر مر گئی،
वैसी मछली हलाल होगी। इस तरह अगर जिंदा मछली को किसी परिंदे ने नोच डाला या जिंदा मछली को कोई परिंदा उठा कर ले गया और उसे नोचता रहा और जब उसने इसे नीचे फेंका तो मरी हुई नीचे गिरी, अगर तो आपको पता है कि परिंदे ने ये मछली जिंदा हालत में उठाई थी तो ये हलाल होगी। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि परिंदे ने मछली जिंदा उठाई थी कि मुर्दा, तो ये हराम हो जाएगी। अगर किसी बड़ी मछली ने दूसरी जिंदा मछली निगल ली और आपने इसको पकड़ा और काटा, उसके पेट से मरी हुई मछली निकली, पेट के अंदर से निकलने वाली मछली के बदन में तब्दीली दिखाई दे, यानी कि इसका जिस्म नरम पड़ जाए या बदबूदार हो जाए, इसी तरह की कोई अलामत दिखाई दे जिसके बायस इसे सड़ना कहें, तो ये हराम होगी। और अगर ये ठीक हालत में है, इसे खाने में कोई मसला नहीं है। दोस्तों, हलाल या हराम फिश का जानने का एक आसान तरीका ये भी है कि जिस मछली की जिल्द पर छिलके हों, आम जुबान में उसको चाने भी कहा जाता है, वो हलाल है, और जिन मछलियों की जिल्द प्लेन या बगैर छिलके के हो वो हराम है। इसी तरह प्राउंस या श्रिम्स, जो कि झींगे की किस्म में से हैं, ज्यादातर मसालिक के मुताबिक इनका खाना भी जायज है। दोस्तों, एक और अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या हफ्ते के दिन मछली खाना जायज है, तो इसका जवाब सिंपल है दोस्तों, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये हफ्ते के दिन की पाबंदी बनी इसराइल के एक ग्रोह को अल्लाह ताला की तरफ से हफ्ते वाले दिन मछली ना पकड़ने का हुक्म मिला था, और ये हुक्म सिर्फ मछली ना पकड़ने का था, ना कि ना खाने का। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये एक फजूल सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जाता है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह हमें हक बात कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। दोस्तों, आखिर में आपसे इल्तमास करूंगा कि दीनी मामलात में कभी भी जल्दबाजी ना किया करें और हमेशा कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इन पर हर किसी को हक के राय दही हासिल है। लिहाजा हम ये हरगिज नहीं जान सकते कि जो मालूमात हमने इस प्लेटफॉर्म से हासिल की हैं वो किस मजहबी स्कॉलर ने हमें मुहैया की हैं, क्या वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। दोस्तों, यहाँ मेरा मकसद किसी नॉन मुस्लिम की तहकीर नहीं है, बल्कि दीनी मामलात को अच्छे से समझने की कोशिश है। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे, और अगर ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित होती हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और मौजू के साथ अगली वीडियो में, अगर जिंदगी रही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।